حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایک بلند و بالا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خلیفہ بنے ہیں تو 10 سال تک ان کی خلافت رہی، اور ان کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ اب یہ بات کہاں مخالفین کو برداشت ہوتی تھی، اور وہ نت نئے حربے استعمال کر رہے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے، لیکن وہ نقصان نہ پہنچا سکے اور فتوحات بڑھتی گئیں، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور مختلف ممالک اور مختلف شہر فتح ہوتے گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوقت اور غلبہ کفار پہ بڑھتا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری دفعہ حج کر کے آ رہے تھے تو راستے میں حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں اب کمزور ہو چکا ہوں، اعضاء کے اندر وہ توانائی بھی باقی نہیں رہی، وہ طاقت بھی باقی نہیں رہی، اے اللہ اب مجھے اٹھا دے۔ یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ اب مملکت کی اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ فتوحات بڑھ گئیں اور دور خلافت بہت آگے تک بڑھ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک، یا اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا کر، اپنے راستے میں عطا کر، اور اے اللہ تو مجھے نبی کے شہر میں موت عطا کر۔ تو گویا انہوں نے 2 باتوں کی دعا کی تھی، ایک تو شہادت کی موت عطا ہو جائے، اور نمبر 2 مدینہ میں عطا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا ہو جائے۔ اب یہ دعا قبول بھی اللہ رب العزت نے فرما دی، اس لیے کہ اگر شہادت ہوتی اس کے لیے اب باہر جانا پڑتا، سرحدوں پہ لڑنا پڑتا، سرحد پہ جا کر امیر المومنین کے لیے تمام مملکت کے احکامات کو سامنے رکھ کر انہیں چلا کر پورے ملک کے نظم کو برقرار رکھ کر وہاں جانا بڑا مشکل تھا۔ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر یہ معاملہ فرما دیا کہ حضرت عمر کو اللہ نے شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرمائی، نماز کی حالت میں عطا فرمائی، مصلی رسول پہ آپ زخمی ہوئے، محراب رسول میں آپ زخمی ہوئے، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا وہ بدبخت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا۔ مدینہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا۔ یہ شخص مصور بھی تھا، نقاش بھی تھا، بڑھئی بھی تھا، نجار بھی تھا، مختلف شعبوں کا یہ کاریگر تھا، بہت سے کام کاج جانتا تھا، بہت سے ہنر کا یہ ماہر تھا۔ تو اس کے اوپر 2 درہم کا ٹیکس تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ میرے اوپر یہ زیادہ مقرر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا، اور اس نے اپنے شعبہ جات بتائے، چونکہ یہ نقاش بھی تھا، یہ مصور بھی تھا، اور یہ بڑھئی بھی تھا، اور یہ نجار بھی تھا، اتنے شعبے یہ جانتا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر یہ 2 درہم کا جو ٹیکس ہے یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو اسے اس بات پر بھی غصہ تھا، اور اصل بات یہ تھی کہ چونکہ یہ مجوسی تھا، ایرانی النسل تھا، اس کے دل کے اندر بغض پہلے سے بھی بھرا ہوا تھا۔ صرف یہ وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے وہ وجہ بھی اہم تھی۔ اس بنیاد پر بھی اسی لیے طبقات الکبریٰ میں ایک واقعہ، جب مجوس کے بہت سے بچے آئے تو یہ بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتا تھا کہ تمہیں غلام بنا کر لایا گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں ان عرب کے لوگوں کو قتل کر دوں، ان عرب کے لوگوں کو نہ چھوڑوں۔ اس کے دل میں ان کے لیے بڑی نفرت بھی تھی۔ تو یہ کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی موقع مل جائے معاذ اللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دوں، تاکہ یہ جو فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے، یہ رک جائے۔ ہر دور کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن بعد اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہہ دیا کہ مجھے ایک پنچکی بنانی ہے، کیا بنوا دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں میں بناؤں گا، ایسی کہ مشرق اور مغرب میں اس کی شہرت ہوگی۔ حضرت عمر تو اس کی باتوں سے سمجھ گئے، آپ بڑے ہی فراست والے انسان تھے، آپ سمجھ گئے مجھے دھمکی دے رہا ہے، لیکن آپ نے اس لیے کوئی کارروائی مناسب نہ سمجھی کہ محض شکوک اور شبہات کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ان کے جملے سے یہ سمجھ گئے تھے یہ مجھے کوئی دھمکی دے رہا ہے، اور یہ بدبخت انسان فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے
اس نے خنجر ایسا لیا تھا جس کی دونوں طرف دھار تھیں، اور پھر اس نے اس خنجر کو زہر کے اندر آلودہ بھی کیا تھا تاکہ کسی طرح بھی جان بچ نہ سکے۔ ہر ممکنہ کوشش اس نے کی معاذ اللہ انہیں شہید کرنے کی، اور یہ محراب میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نماز پڑھانے کے لیے آئے، دوران نماز اس نے وار کر دیے، اور اس نے 6 وار کیے ہیں۔ چند وار آپ کے ناف کے نیچے ہوئے اور دونوں طرف سے خون بہنے لگ گیا۔ جب آپ زخمی ہو گئے نماز کی حالت میں، آپ نے پھر بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اور آپ نے نماز تاکہ دیگر صف والوں کی باقی رہے، آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو ہاتھ سے پکڑا، آگے کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے آگے نماز پڑھائی، نماز مختصر پڑھا دی۔ ابو لؤلؤ کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ صحابہ اکرام کی جو صفیں تھیں یہ تو گویا سیسہ پلائی ہوئی دیواریں تھیں۔ اس ظالم نے تیزی کے ساتھ وہ اپنا جو خنجر تھا دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا۔ زہر آلود تھا جس سے 13 صحابہ اکرام زخمی ہو گئے، جس میں سے 9 صحابہ اکرام کی شہادت ہو گئی، اور بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 6 کی شہادت ہو گئی۔ لیکن آخر اس پہ چادر ڈال کے جیسے اس کو پکڑنے لگے تو اس نے وہی خنجر اپنے گلے پر اور سینے پہ مارا اور خودکشی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا، اب نماز مکمل ہو گئی۔ واقعے سے اندازہ کیجئے کہ حضرات صحابہ اکرام کی نگاہ میں نماز کی اہمیت اور امیر المومنین کی نظر میں کہ نماز کو مکمل کروایا۔ جب گھر لایا گیا دونوں طرف سے خون بہہ رہا تھا، اور جب آپ کو دودھ پلایا گیا، شہد دیا گیا تو زخموں سے باہر آ گیا۔ اطباء بھی سمجھ گئے، بظاہر ایسا لگتا تھا شاید کہ ممکن نہ ہو کہ آپ کی جان بچ جائے، زخموں سے لگ رہا تھا شاید آپ کی شہادت ہو جائے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ پوچھا یہ بتاؤ مجھ پہ حملہ کرنے والا کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا جو غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ میں کسی کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے قتل نہیں ہو رہا، کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوا، غیر مسلم نے میرے اوپر حملہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو 3 ایام تھے آپ کے زخمی ہونے کے ایام، 27 ذو الحجہ کو آپ زخمی ہوئے ہیں، 3 دن آپ زخمی رہے، اور 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن ان 3 ایام کے اندر بھی آپ پر رقت طاری تھی۔ ایک موقع پر آپ کے صاحبزادے نے آپ کا سر اپنی جھولی میں رکھا تھا۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، آپ نے فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ زمین پہ رکھا تو اپنے گھال مٹی میں لگائے اور فرمایا اے اللہ تو عمر پہ رحم کر دے، اگر تو نے عمر پہ رحم نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں مل گئیں لیکن آخری وقت میں ان پر بھی یہ کیفیت طاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے کہا کہ تم کہو کہ میرا والد اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر چاہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے بھی جگہ مل جائے کہ میری تدفین بھی وہاں ہو۔ عبداللہ ابن عمر وہاں پہنچے اور فرمایا کہ میرے والد چاہتے ہیں کہ میری تدفین یہاں ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ بھی رونے لگ گئیں، فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر حضرت عمر مانگتے ہیں تو میں یہ جگہ ان کو دے دیتی ہوں اور میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت عمر کو بتایا، حضرت عمر خوش ہوئے، لیکن فرمایا کہ میری شہادت کے بعد بھی میرے جنازے کو جب لے کر جاؤ گے وہاں پہنچ کر پھر اجازت طلب کرنا، ہو سکتا ہے انہوں نے میری زندگی میں دی ہو، اگر موت کے بعد نہ دیں تو مجھے وہاں نہ دفنانا، عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت جب قریب آنے لگا ہے، اندازہ کیجئے اس بات سے انہیں امت کی اور امت کے اتحاد اور اتفاق کی بھی کتنی فکر تھی۔ انہوں نے 6 آدمیوں کو نامزد کیا، تم اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا دینا، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، کہ تم اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا دو۔ زخمی حالت میں بھی اعمال کا کتنا عمل، شریعت کا کتنا اہتمام تھا۔ ایک نوجوان آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے، اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ حضرت عمر نے فوراً کہا پانچوں کو اوپر کر دو، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، تمہارا لباس بھی صاف ستھرا رہے گا۔ یعنی زخمی حالت ہے لیکن شریعت پر کتنا عمل ہے، ایسے موقع پر بھی منکر کام کو دیکھا ہے تو فوراً ہی نکیر کر دی۔ 3 دن آپ کی زخمی حالت میں گزر گئے، زخموں کی حالت میں تھے۔ 1 محرم الحرام جب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے کیسی موت انہیں عطا فرما دی۔ اب جب انہیں لے جایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تھیں، حضرت عمر کا جنازہ رکھا گیا، پھر اجازت طلب کی گئی۔
اجازت دی گئی تو اجازت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو گویا ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک جانب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، دوسری جانب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہیں، ہر موقع پر حضور فرمایا کرتے تھے دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، فعلت انا ابو بکر و عمر، آمنت انا و ابو بکر و عمر۔ میں نے ایمان لایا، میں داخل ہوا، میں نکلا۔ ہر موقع پر آپ نے ابو بکر عمر کا اپنے ساتھ تذکرہ کیا۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک طرف ابو بکر، دوسری طرف عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا ایک کا ہاتھ دائیں طرف، دوسرے کا ہاتھ بائیں طرف پکڑا اور آپ داخل ہوئے۔ فرمایا تھا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو دنیا میں بھی حضور کی رفاقت ملی، آخرت میں بھی حضور کی رفاقت ملی، اور اس جگہ تدفین ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت کے ٹکڑے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اللہ رب العزت نے آپ کو جگہ عطا فرما دی۔ تو کیسی بلند و بالا زندگی گزار کے گئے، کیسی اچھی زندگی ملی۔ اللہ نے شہادت کی موت عطا کی، مدینہ طیبہ میں عطا کی، نماز کی حالت میں زخمی ہوئے، منبر رسول کے قریب اور محراب رسول میں مصلی رسول پہ زخمی ہوئے، یکم محرم الحرام کو شہادت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔